یہ ارطغرل غازی کا کیا قصہ ہے، اس کو زیادہ شہرت کیوں مل رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے ہیرو کو اس میں پیش کیا جا رہا ہے جو ایک حقیقی شخصیت گزری ہے، یہ کوئی فیک کیریکٹر نہیں ہے، ایک ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے ارطغرل غازی، اسی لیے لوگ اس کو زیادہ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جس بندے کو اس میں پیش کیا گیا ہے، اس کے کیریکٹر کو، وہ ایسا کیریکٹر پیش کیا گیا ہے جس کا ایمان بہت مضبوط، جو اللہ سے بہت پیار کرنے والا، اور جو اپنے اسلام پر اپنے ٹریڈیشن کو فالو کرنے والا ہے، ایسے بندے کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ تو دنیا تھک گئی تھی جھوٹے ہیروز کو دیکھتے، پڑھتے، سنتے، سمجھتے، دنیا چاہ رہی تھی کہ کوئی حقیقی ہیرو ان کے سامنے رکھا جائے، ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ ارطغرل غازی کا جب تذکرہ آیا اور پھر جو ان کو فلمایا گیا، وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں، سیدھا مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے، آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا چاہیے، ارطغرل غازی کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی فالو تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ تاریخ کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو نہیں روک سکتے، چونکہ ہسٹری کا جاننا بھی انسان کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہر زمانے پر ہسٹری پر، اسلامی تاریخ پر کتابیں لکھی ہیں۔ اگر کوئی بولے سیرت کے علاوہ کچھ پڑھنا جائز نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، چونکہ جتنے بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں ان تمام نے تاریخ پر لکھا ہے، اور ہر زمانے میں تاریخ پر کام ہوا ہے، اور تاریخ کو بھلا دینا، تاریخ کو فراموش کر دینا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ سیرت بھی پڑھنی چاہیے، تاریخ بھی پڑھنی چاہیے، سیرت سے بھی انسان کا تعلق ہو چونکہ وہی اصل زندگی ہے حضور کی۔ پھر حضور کے غلاموں کی شان کیا ہے یہ بھی دنیا پر واضح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، غلاموں کی جب یہ شان ہے تو پھر آقا کی شان کیا ہوگی، یہ بات انسان کو سمجھنے میں آسانی ہوا کرتی ہے۔ بہرحال ارطغرل غازی میں جو کیریکٹر پیش کیا گیا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تاریخ نہیں پڑھنی چاہیے، تاریخ نہیں پڑھو یہ بولنا خود دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ دنیا میں تاریخ پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کتابوں کو جلا دینا پڑے گا اگر کوئی بولے تاریخ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس سیریل سے پرابلم کیا ہے میں آپ کی خدمت میں کھل کر عرض کر دیتا ہوں۔ پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا میں مسلمانوں کی خلافت جو تھی وہ اب اس زمانے میں پائی نہیں جاتی۔ مسلمان کروڑوں میں ہیں مگر ان کی ایک باضابطہ ان کی قیادت نہیں ہے، ان کی ایک باضابطہ، ان کے اندر ایک اتحاد نہیں ہے۔ یہ خلافت جو تھی یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتحاد تھا، اس کو پوری پلاننگ کے ساتھ 1923 میں توڑا گیا۔ اب 2023 میں امکانات بن رہے ہیں کہ پھر سے خلافت کا نظام ترکی میں بن جائے اور پھر ایک اسلامی سلطنت قائم ہو جائے۔ آپ بولیں گے اسلامی سلطنت سعودی عرب میں بھی ہے، عمان میں بھی ہے، اور دبئی میں بھی ہے، اور کویت میں بھی ہے، اور بحرین میں بھی ہے، اور قطر میں بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں نام تو ہے مگر اسلام کہیں نہیں پایا جاتا، ان کے اندر آپسی محبتیں نہیں ہیں، اتفاق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا کو ایک ایسی سلطنت کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو متحد بھی کرے اور پھر وہ جن کے پاس اخلاص بھی ہو، خلوص بھی ہو، بے حیائی نہ ہو، فحاشی نہ ہو۔ آپ موجودہ حالات اگر دیکھیں دنیا کے بہت برے حالات ہیں۔ ارطغرل غازی کے ذریعے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے، خلافت کا خواب دکھلایا جا رہا ہے، اور میرے دوستو یہ ناممکن بھی نہیں۔ اگر اللہ نے چاہا، جس طرح کا خواب ترکی حکومت دیکھ رہی ہے، اللہ نے چاہا تو اس سیریل کے ذریعے وہ لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں۔ پرابلم کس کو ہے؟ پرابلم ان کو ہے جو ترکیوں کو ابھرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، جن لوگوں نے سلطنت توڑی تھی آج وہ اس سیریل کی مخالفت کر رہے ہیں تاکہ مسلمان پھر متحد نہ ہوں۔ مگر میرے دوستو جس قدر تیزی کے ساتھ یہ سیریل لوگوں کے درمیان مقبول ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی بندہ روک پائے گا۔ اور میرے دوستو اس سیریل نے مسلمان نوجوانوں کے اندر ایک نئی زندگی پیدا کی ہے، ایک نیا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ اگر واقعی کوئی بندہ پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس سیریل کو دیکھ لے گا، پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، مجھے کرنا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس کو جس نے یہ خوبصورت پروگرام بنایا ہے۔ ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا، ایک ایسا بندہ ہے جو زندگی میں کبھی کچھ نہیں دیکھتا وہ یہ سیریل بھی نہ دیکھے۔ ایسا بندہ ہے جس کے فیس بک پر ہزاروں دوست ہیں جو اپنے فیس بک پر مختلف ہیروز کو اور سیلیبریٹیز کو فالو کرتا ہے۔ ایک ایسا بندہ ہے جو مسخرے ویڈیوز دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ایسا بندہ اگر ارطغرل غازی دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے، اس کے وقت کا صحیح استعمال ہے کہ اپنے وقت کو وہ برباد ہونے سے بچا رہا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو کنسٹرکٹیو ہے، جو اس کو بنانے والی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مگر یہی بات میں عرض کروں گا
اب یہ ایک اعتراض اس پر بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس میں خواتین کو دکھلایا جا رہا ہے. اس حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خواتین کو بھی حدود میں رہ کر بتلایا جا رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اعتراض ہو سکتا ہے، جیسے کہ خواتین کا اپنے مردوں کے ساتھ گلے ملنا، ان کے پاس ان کا کلچر تھا، اس کلچر کو ان کو پیش کرنا ضروری ہے. میاں بیوی کی ایک دوسرے سے جو ملاقاتیں بتلائی جا رہی ہیں وہ تھوڑا سا اس پر آبجیکشن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پیچھے جو میوزک چلتی ہے اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے. یہ بہت چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہیں. کام کے مقابلے میں اعتراض بہت چھوٹا ہے، کام بہت بڑا ہے. تو اگر کوئی بندہ میوزک سے بچنے والا ہے وہ نہیں دیکھے، اگر کوئی بندہ ٹی وی سے بچنے والا ہے وہ نہیں دیکھے، اگر کوئی بندہ موویز سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے وہ ہرگز نہیں دیکھے. اگر کوئی بندہ بالی ووڈ کی موویز دیکھتا ہے، کون نہیں دیکھتا، وہ جھوٹی باتوں سے کچھ ہوتا نہیں. تو دوستوں مجھے پتا ہے آپ اس زمانے میں جو بالی ووڈ سے، ہالی ووڈ سے، موویز سے، پکچر سے بچا ہوا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. کوئی بندہ بچا ہوا نہیں ہے. جو بچا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ بچا ہوا رہے، اور جو نہیں بچ پایا ہے اسے چاہیے کہ وہ سیریل ضرور دیکھے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا تاریخ کو جاننے پہچاننے میں. اگر کوئی اعتراض کرے آپ سمجھ لیں کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں یہودیت سے ہے، کیونکہ یہودیوں کو مسلمانوں کا یہ خواب دیکھنا گوارا نہیں ہے کہ مسلمان پھر سے متحد ہوں، ان کی پھر سے خلافت قائم ہو، پھر سے ان کا غلبہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بکھرے ہوئے رہیں اور ان کو بکھر کر اور ان کو تنہا الگ الگ کر کے ان کو مارا جائے. جب اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا تو ماننا ناممکن ہوگا، اور یہ یہودیوں کو کبھی گوارا نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ اس سیریل کی مخالفت کر رہے ہیں.